ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں. گفتگو جاری ہے. حج کے حوالے سے، انتظامی امور کے حوالے سے رہنمائی دی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، زبیر عقیل صاحب، پروفیسر سعید کلیروی صاحب. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے. سر، جیسے آپ سے بات ہو رہی تھی، فرمائے گا کہ جو حجاج کی نقل و حمل ہے اور رہائش کے انتظامات ہیں، اس میں حکومت کیا مدد کرتی ہے جو حجاج کرام وہاں پہنچتے ہیں؟ گورنمنٹ پاکستان نے ماشاءاللہ حجاج کرام کے لیے بہت اچھے انتظامات کیے ہوتے ہیں. عموماً ان کی رہائشیں عزیزیہ کا علاقہ ہے، وہیں پر پاکستان حج مشن ہے، اس کے قریب چونکہ وہاں میڈیکل مشن بھی ہے، حج مشن بھی ہے سارے، تو وہاں کسی بھی قسم کی ضرورت کے تحت فوری طور پہ وہاں ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. اس لیے زیادہ تر حجاج کرام کی رہائشیں اسی علاقے میں لی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پر ہر علاقے سے، ہر جگہ سے، بلڈنگوں کے آگے سے وہ دن رات بسیں چلتی ہیں اور حرم پاک لے جاتی ہیں. وہاں پہ ان کو پتہ ہوتا ہے حجاج کرام کو کہ یہاں سے ہم نے جب فارغ ہونا ہے تو اتنے بجے بس سے واپس نکلیں گی. تو نقل و حمل کے حوالے سے وہ ایک بہت اچھا انتظام موجود ہے کہ حجاج کرام، وہ اگر کوئی دیہاتوں والے کو ان پڑھ قسم کے بھی ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ہماری بلڈنگ کے سامنے سے بس چلنی ہے، ادھر چلے جانی ہے، واپس آنا ہے. تو یہ ایک اچھا اور مضبوط نظام ہے. کوئی اتنا مشکل معاملہ بھی نہیں ہے، سہولت دی جاتی ہے. بالکل بھی نہیں ہے، اچھی سہولت ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا سر، فرمائیں گے وہ کون سی شرائط ہیں جن سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ سبحان اللہ. پہلی بات ہے ایک بندہ مسلمان ہو، عاقل ہو، جنون نہ ہو، تو فریبی نہ ہو، اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ موجود ہے، رسول موجود ہے، اور دین اسلام کی بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ. یہاں میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام کی تعلیمات کا معیار یہ ہے کہ یکدم اللہ تعالیٰ نے سارے احکام نازل نہیں فرمائے، نہ نافذ کیے. مکی دور 13 سال گزرے گا، حج فرض نہیں. مدنی دور آ گیا، پہلا سال، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، 9ویں سال جا کر حج فرض ہوا ہے. جب حج فرض ہوا ہے تو امیر حج رسالت مآب نے ابوبکر صدیق کو بنایا، اور تقریباً 300 لوگ صحابہ کرام اور وہ مستورات یہ حج کرنے کے لیے آئے. جب یہ حج کرنے کے لیے آئے تو ایک اور پیغام آ گیا جو سورۃ توبہ والا ہے، برات من اللہ و رسولہ. تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اس مجمع میں، اس حج کے اس دورانیے میں آپ نے یہ اعلان کرنا ہے. اس میں بڑی علمی اور خوبصورت بات بھی ہے، میں اس کو ذرا محدود ہی بیان کرتا ہوں. پلیز پلیز. حضرت صدیق اکبر نے پوچھا تھا عامرن ام مامورن علی مرتضیٰ سے، تم عامر بن کر آئے ہو یا متحت بن کر آئے ہو؟ یہ صحیح بخاری کے اندر تفصیل ہے. علی مرتضیٰ نے فرمایا نہیں، میں متحت بن کے ہوں، عامر بن کر نہیں آیا، امیر حج آپ ہی ہیں. اللہ. تو یہ میں نے وضاحت کر دی، علمی اس میں ایک ہے. تو میں متحت ہوں، اور یہ فرمان آیا ہے آپ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، تو امام الانبیاء نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے، تو میں یہ کر رہا ہوں. تو 9ویں سال حج فرض ہوا ہے. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو، پھر من استطاع الیہ سبیلا، وہ مانگتا نہ بھیجے پھرے ادھر، اس کے پاس اپنا جو خرچہ اور زاد راہ اس کے پاس موجود ہو، تو انشاءاللہ اس پر حج فرض ہے. اور جب وہ حج فریضہ ادا کر لیتا ہے، جس طرح شیخ نے بھی اشارہ کیا، قرآن میں آیت کا حوالہ ہے، اس میں نہ گڑبڑ کرتا ہے، نہ فضول حرکتیں کرتا ہے، نہ شہوانی معاملات کرتا ہے، نہ لڑائی جھگڑے کرتا ہے. تو اس طرح عرفات سے سورج غروب ہوتے وقت جہاں سے نکلتا ہے، تو امام الانبیاء نے فرمایا اس طرح آج جا رہا ہے، آج کا والدت مجھے، آج اس کی ماں نے جنم دیا. اللہ اکبر. سر، بریک میں ایک واقعہ بیان کر رہے تھے آپ، چاہے وہ ڈائریکٹ ریلیٹ نہیں کر رہا، لیکن وہ اس بات سے بڑا دل کو ایک تقویت ملتی ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہے، اس کے پاس جانے کا خواہش مند ہے، اس کی تجلیات، اس کی نوازشات، میں جتنا کہوں وہ کم ہے. وہ کیا تھا، بیان تو کیجیے ذرا. گزارش یہ ہے کہ میں ظاہر ہے الحمدللہ میرے ویر جو بھائی ہیں یہ بھی مدینہ یونیورسٹی پڑھے ہیں، تو عجیب بات صورتحال یہ ہے کہ جب میرے جذبات تھے مدینہ جانے کے، تو کوئی اسباب، ظاہری اسباب جس کو کہا جا سکتا ہے، وہ نہیں سامنے آ رہے تھے، کام بن نہیں رہا تھا. تو میں نے اس وقت ملک خالد تھے، ان کو خط لکھا تھا. تو میرا خط ملک صاحب کو ملا،
انہوں نے وائس چانسلر مدینہ ان کو فرمان جاری کیا عبد المحسن عبدالباد کو کہ اس درویش کو بلاؤ. اللہ اکبر. تو یہ ایک تمنا ہوتی ہے, دل خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں, تو میں وہاں جاؤں. تو شیخ علی عبدالرحمٰن عظیم سے نا علی الحذیفی یہ ہمارے استاد ہیں جی موجود ہیں. تو اس وقت ماشاءاللہ یہ تھے مشرف تھے شؤون طلاب کے, سارے معاملات کے نگران تھے. وہ میرے ساتھ بڑے پیار کا کہنے لگے یار کیف کتبتا کیف فکرتا کیف کتبتا ھذا, وہ لکھا کیسے آپ نے, سوچا کیا تھا, کیوں ایسے ہوا ہے, وہ ایک وہ کیفیت ہی جاننا چاہ رہے تھے. اچھا, یہی ایک آپ کا سوال ہے. جی جی جی. جب آدمی یہ جانا چاہتا ہے اور جا رہا ہے اللہ کی توفیق سے, اس کی دنیا بدل جاتی ہے. وہ اللہ کی ملاقات, اللہ کے گھر کی ملاقات, مسجد نبی کی زیارت, اور یہ ساری تمنائیں لے کر وہ جا رہا ہوتا ہے. تو جو آپ نے اشارہ کیا ہے اس کا حوالہ میں یہ دینا چاہتا ہوں. راوی ہمارے مدینہ اس کی اسٹوڈنٹ ہیں, فرماتے ہیں ایک دیہاتی خاتون حج عمرے کے لیے آئی, تو مطاف میں وہ نا فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس نے باتیں شروع کر دیں اپنی بولی دیسی زبان میں. اچھا, اللہ جی میں نے درخواست کی تھی, پنجابی میں بولوں یا ایسی پنجابی میں بولیں, پنجابی میں بولیں. اللہ سونے میں درخواست کی سی کہ مینوں اپنے گھر بلاؤ, تساں موقع دیتا ہے تے مینوں تساں اپنے گھر بلا لیا ہے تے بڑا مزہ آیا, تساں میری درخواست سن لی ہے. تے کنا سونا تہاڈا گھر ہے, جے گھر تہاڈا اتنا سونا ہے تو تسی آپ کنے سونے ہوو گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہنے لگی کہ گھر تے بخا دیتا جائے تے اپنی زیارت کدوں کرانی. اللہ اکبر. اللہ سے کہہ رہی ہے اللہ اکبر. اپنا گھر سے مجھے ماڑی بی بی, میں دیسی تو دیہاتنا سادی جی بی بی ہیں, تے اپنی زیارت کدوں کرانی ہے. اللہ اکبر. گری اور بہت ہوگی. اللہ اکبر. گویا کہ رب العالمین نے شرف قبولی سے نواز لیا کہ میرے گھر میں آئے, وہ میری مہمان بنی, وہ میرا گھر دیکھے, آؤ پھر میری زیارت بھی کر لو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور رسالت ماک کا فرمان ہے جنت والوں کو سب سے بڑا انعام جو ملے گا اللہ کی زیارت ہے. زیارت کا ہے. تو یہ وہ نیتیں ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اور جانے والوں کے یہ ہمارے پاس حوالے موجود ہیں جو گیا ہے, یہ جذبات لے کر یہ جذبات لے کے گیا. ٹھیک ہے سر, آپ کی جانب آؤں گا. ایک تو وہ ہے جو حج کا کوٹا ہے گورنمنٹ کی جانب سے, ایک وہ جو پرائیویٹ کا ہے. دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ جو پرائیویٹ ہے ان کو کیا سہولیات ملتی ہیں اگر وہ نہیں جا سکتے یا وہ افورڈ کر سکتے ہیں پرائیویٹ حج کرنا؟ دیکھیں, پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکیم یہ دونوں گورنمنٹ کی اپنی اسکیمیں ہی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی مختلف نہیں ہے. گورنمنٹ اپنی اسکیم کے تحت اور ایک آدھا حصہ 50% وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیتے ہیں جو ہم گروپوں کو لے کے جاتے ہیں. اصل میں بنیادی فرق اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کا ایک کوٹا ہے اور اس کی ایک لمٹ ہے, ایک اس کا میزانیہ ہے کہ اس کا اتنا خرچہ ہے, اس میں ایک حد تک کہ وہ ادھر ہی رکھ سکتے ہیں. جی. اب ایک بندہ ہے وہ چاہتا ہے کہ میں صرف 10 دن کے لیے جاؤں, تو وہ پھر پرائیویٹ کے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں عزیزیہ میں نہیں رہنا چاہتا جہاں پہ گورنمنٹ کی رہائشیں ہیں, میں ذرا اس سے سہولت بہتر لینا چاہتا ہوں. جی. میں مکہ مکرمہ میں کوئی 500 میٹر 600 میٹر 800 میٹر اتنی رہائش پہ میں لینا چاہتا ہوں. تو یہ گورنمنٹ کا اپنا ہی ادارہ, یہ پرائیویٹ ہم لوگ جو ہیں یہ گورنمنٹ کے اپنے ہی رجسٹرڈ لوگ ہیں, تو پھر وہ ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. جس طرح کی کسی کی ڈیمانڈ ہے اس کو وہ دے دیا جاتا ہے. اپنی جس طرح کی جیب ہے اس طرح کی سہولت ہے, یہ اس طرح کی بات. اچھا سر, یہ جو تاثر پایا جاتا ہے, تاثر کیا, میں تو کہوں گا کہ مہنگا بھی ہوتا ہے. جو پرائیویٹ حج ہے وہ مہنگا ہے, جو گورنمنٹ کا اس کا پیکج. اچھا, ڈفرینٹ پیکیجز بھی ہیں, اے کلاس, بی کلاس, سی کلاس, جو آپ افورڈ کر سکیں اس کو کیٹیگرائز کیا گیا. اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ اچھا, بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایک بات بن گئی ہے کہ یہ مہنگا بہت ہے. مہنگا ہے. جو سہولتیں گورنمنٹ دے رہی ہے نا, اتنی سہولتیں پرائیویٹ میں بھی موجود ہیں. کہ عزیزیہ میں اتنی دور رکھیں تو گورنمنٹ کا اس دفعہ کا پیکج جو ہے وہ 10,75,000 کا ہے. اتنے میں ہی پرائیویٹ کے بھی مل جاتے ہیں. گویا کہ جتنی سہولتیں سرکار میں مل رہی ہیں اتنی سہولتیں اگر وہی رکھیں تو اتنے پیسے میں ہی پرائیویٹ میں بھی مل رہی ہیں. اب فرق یہ ہے کہ ایک بندہ کلاک ٹاور میں رہنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, ایک بندہ 5 اسٹار میں رہنا چاہتا ہے, تو اس کے ظاہر ہے کہ پیسے وہ تو نہیں ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بندہ گلبرگ میں رہتا ہے, ایک ڈیفینس میں رہتا ہے, ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار تو بنو پار آ کے رہ جا. اللہ اکبر. مطلب یہ بات ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار دیکھو یہاں پہ آپ کو 10,000 کا مل جائے گا مکان, آپ ادھر 2 لاکھ کرایہ دے رہے ہو. تو فرق ہے کہ کون بندہ کس طرح کی سہولت لینا چاہتا ہے. یہاں ایک کلاس ہے جو اچھی سہولت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے.
ہمارے یورپ کے دوست ہیں، گلف سٹیٹس کے ہیں، دوسرے لوگ ہیں جو ایک اچھی سہولت لینا چاہتے ہیں، اپنی ٹائمنگ لینا چاہتے ہیں. جی ایک بندہ اسے حج سے صرف 4 دن پہلے اسے چھٹی ملتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس تاریخ کو جانا چاہتا ہوں، وہ پرائیویٹ اس کو وہی تاریخ دے دیتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے حج سے 10 دن پہلے میں آ سکتا ہوں لیکن حج سے اگلے دن کی میری واپسی کی فلائٹ ہو. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جس طرح کی اس کو تاریخیں چاہیے، جس طرح کی سہولت چاہیے، اس کو وہی ملتی ہے. یعنی اگر اس نے 10 دن کا پیکج لینا ہے، 2 ویکس کا لینا ہے، 20 ڈیز کا لینا ہے، 40 ڈیز کا لینا ہے، وہ سب مل سکتے ہیں. سب کچھ مل سکتا ہے. سب کچھ مل اگلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ بسیں دے رہی ہے، جیسے ہم نے ابھی نقل و حمل کی بات کی عزیزہ سے آنے کے لیے. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اپنی فیملی کے لیے ایک اسپیشل ٹیکسی لگانا چاہتا ہوں، ہم ٹیکسی پہ آئیں گے جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو بھی اضافی سہولیات ہیں وہ گورنمنٹ کا اپنا یہ پرائیویٹ سیکٹر ہم لوگ ہیں تو گورنمنٹ کے اس سیکٹر میں جس طرح کی سہولت چاہیے اس طرح کی سہولت مل جاتی ہے. جس نے سہولت کلاک ٹاور کی لینی ہے اس کے پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں. اگر گورنمنٹ اپنے تحت اگر کوئی کسی کو کلاک ٹاور میں ٹھہرائے گی تو وہ بھی اتنے پیسے لے گی جتنے ہم لوگ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ وہ مہنگا ہے، کوئی مہنگا نہیں ہے، یہ سستا ہے. باقی سہولیات جو آپ انٹرٹین کرنا چاہیں، جو لینا چاہیں، اس کا آپ پے کر دیں بالکل اکارڈنگلی. ٹھیک ہے. اچھا سر، حج جو ہے جسمانی مشقت بھی ہے، اس کے لیے آپ کی صحت بھی ضروری ہے. تو فرمائیے گا کہ اس حوالے سے ہمیں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیں جسمانی طور پہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اپنے آپ کو کیسے تیار کر کے جانا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے جو پاکستان کا زیادہ تر حج کا جانا ہے 40 ڈیز کا زیادہ تر ہے. فرمائیے گا. پہلی بات تو اصل میں یہ ہے کہ اس میں 2 باتیں آ جاتی ہیں. جی ایک خود مختار ادارہ ہے، فیملی ہے، اور اس کے پاس وہ جو شرط ہے من استطاع الیہ سبیلا وہ میسر ہے. جی پھر اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو فریضہ حد ادا کرنا چاہیے. جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے اس جوانی میں آج فرض ہو گیا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ابھی جوان ہوں تو میری بہن کی شادی ہونے والی ہے، میں نے اپنی شادی پہ بھی کرانی ہے، تو ابا جی نے حج نہیں کیا تھا تو میں کب کروں؟ یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. جس پر خود مختار ادارہ ہے، شخصیت ہے، حج فرض ہو گیا ہے، اس کو حج کرنا چاہیے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑھاپا نہیں، جوانی میں جو حج کا مزہ آتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں. بیوٹیفل، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماں جی کو ہم نے وہ ویل چیئر پہ بٹھانا ہے، کسی نے کندھے پہ اٹھانا ہے، کسی 2 بندے لگ کے اس کو. مجھے یاد ہے والدہ محترمہ میرے ساتھ جب ہم 1980 میں جب حرم میں جس سال گڑبڑ ہوئی تھی تو والدہ محترمہ ظاہر ہے میں یہ نہیں کہتا میرے ساتھ ہی بلکہ میں ان کے ساتھ تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ شیخ ٹھیک ہے کہ والدہ میرے نانا میں ان کے ساتھ تھا. آپ ان کے ساتھ تھے. خوبصورت بات. تو گزارش یہ ہے کہ میں ان کو پٹیاں پڑھاتا رہا کہ میں آپ کا بیٹا بھی ہوں، مجھے چلو کچھ تھوڑے بہت مسائل بھی آتے ہیں تو میں کنکریاں ماروں گا جی آپ کی طرح جمرات پر. سن کے نا سارا کہنے لگے پھر کی فائدہ ہوا حج کرن دا. اللہ اکبر، کہ میں تو آئی ہوں، میں کروں گی، یہ میں نے کنکریاں مارنی ہیں. مارنی ہے. جی ٹھیک ہے. میرے دوست تھے وہ شیخ عبدالباری فوت ہو گئے، وہ اسلام آباد میں پنڈی، جو عبداللہ یاسر تھے ان کے بھائی چھوٹے. ہم 3 لوگ تھے تو ہم نے ماں جی کو نا بڑا سنبھالے کے ساتھ جمرہ کبرا پر جب ہم لے گئے نا پہلے دن کی بات ہے تو جتھا آیا اس میں 1 وے بھی نہیں تھا. وہ پتہ نہیں میں کدھر ہوں ادھر کدھر، جو جس طرف جا رہا ہے اسی طرف ہی جا رہا ہے وہ. خیر ممکن ہے ہم پھر وہ اکٹھے ہوئے، کنکریاں بنوائیں، ماں جی کو ایک سارا کیا اور ادھر لوگ ڈیتھ ہو گئی، ادھر بیوی مری پڑی ہے، کوئی ادھر شہید ہو گیا، کوئی جوتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. بعد میں ادھر آ کر پتہ کیا کہنے لگے، اللہ تعالیٰ تسا صحیح فیصلہ کیتا ہے، تواڈے رسول پاک نے بھی صحیح فیصلہ کیتا ہے. جڑے وڈیرے بندے ہیں انہاں دے نمائندے بننے چاہیے نے، انہوں نے مارنی چاہیے، یہ تہاڈا قانون صحیح ہے. اللہ اکبر، اللہ. تو گزارش یہ ہے کہ پھر وڈیرے بندے کے لیے یہ مصیبت ہو جائے گی. جوانی میں حج کرو، شادیاں کر کے پکنا نہ مناؤ، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے حج کرو، انتظار نہ کرو. اللہ اکبر. ایسا ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو موقع نہ ملے. ٹھیک ہے سر، دل تو کرتے بہت سی گفتگو کی جائے. میں لگے ہاتھ ہو جاتا ہوں 2 جملے میرے لیے دعا کر جائیں. ایک تو آپ نے کہا کہ میں نے جا کے کپڑے اتارنے اور اسی لباس پہ جانا ہے، اور میرے لیے ایک قسم کی نوید بھی ہے یہ. انشاءاللہ اللہ نے آپ کے منہ سے نکالے تو انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہوگا. دعا کر مطلب جائیے گا. کپڑے اتارنے پڑیں گے انشاءاللہ سر. ٹھیک ہے ایسے ہی جائیں گے جیسے حکم ہے. جی انشاءاللہ کیوں نہیں. انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے محترم زبیر عقیل صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے پروفیسر سعید احمد کلیروی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ مکمل ہو گیا. ہاں جی مکمل. اللہ اکبر. یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی حج سارا جی
امام الانبیاء کی سنت و طریقے کا نام ہے. جی اب دیکھو نا 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ جو ہے کوئی حجاج کہتے ہیں اب کیا کرنا ہے, جی تو آواز آتی ہے جی رسول پاک سے پوچھو. صلی اللہ. اچھا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی اب کیا کرنا ہے جی, اب اپنے گھروں کو چھوڑو اور آپ مینا میں چلے جاؤ. اب کو کہتے ہیں یار مکے میں تو 1 لاکھ کا اجر ملتا ہے, ثواب ملتا ہے, تو ادھر کیا ہے, ادھر کچھ بھی نہیں, لیکن حکم ماننا ہے. جی مکہ چھوڑنا ہے, حرم پاک کی نمازیں چھوڑنی ہیں, مینا میں جانا ہے. وہاں کرنا کیا ہے, ظہر عصر مغرب عشاء صبح فجر یہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد کرنا ہے اچھا جب مینا بھی چھوڑو, اب کدھر جانا ہے, آپ جی وہ جو وادی نمرہ ہے اس کی طرف جانا ہے. پھر سارے نعرے مارتے ہوئے لبیک کہتے ادھر چل پڑے. اب کیا کرنا ہے, اب یہ تو ڈیرے لگا لو. اب ڈیرے جم گئے, اب کیا ہونا ہے جی, امام صاحب خطبہ دیں گے, رہنمائی فرمائیں گے. پھر 1 اذان اور 2 قامتوں کے ساتھ ظہر اور عصر جمن و کثرن وہ قصر نماز پڑھی جائے گی. جی اب کیا کرنا ہے, اب میدان عرفات میں جانا ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ میدان عرفات میں کوئی نماز نہیں, فرض نماز نہیں پڑھنی, نفل نہیں پڑھنے. تو کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں, میں نے اس کتاب میں کوئی اشارہ کیا ہے کہ میدان عرفات میں کیا کرنا ہے, تو میں اپنے انداز سے کہا کرتا وہاں جا کے اقبال جرم کرنا ہے. اللہ اکبر. اللہ وہاں کیا کرنا ہے, اقبال جرم کرنا ہے. سسکیوں کی آوازیں آئیں, رو رو کر اپنی داستان غم کو بیان کرنا ہے. اور لطف کی یاد ہے حتیٰ غرابت الشمس, سورج غروب ہو جائے, اور سورج غروب ہو جائے تو نماز نہیں پڑھنی مغرب کی. اب اس وادی کو پھر چھوڑنا ہے, پھر مزدلفہ کی طرف جانا ہے. تو مطلب آدھی رات کو پہنچے, مغرب اور عشاء وہاں جا کے جمن و کثر وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے مغرب اور عشاء کی. پھر رات وہاں گزارنی ہے, صبح مشرق حرام کے پاس دعا. یہ سارا وہ طریقہ ہے. آپ نے فرمایا کہ الحج و عرفہ, الحج و عرفہ, الحج و عرفہ. اور دنیا والوں حج تو عرفات کے میدان کا نام ہے. جس بندے نے وہاں جا کر اپنی داستان غم سنا دی, اقبال جرم کر لیا, اطمینان قلب آ گیا, تو سورج جب غروب ہوتا ہے, اللہ کی قسم ہے میں نے کئی اللہ نے موقع دیے ہیں, تو جب سورج غروب ہوتا ہے نا ٹھنڈی ہوا چلتی ہے, وہ نوید مسرر سناتی ہے, لو جی آنے والوں کام بن گیا. اللہ اکبر. خوبصورت بات کیا. وہ جو ہوا ٹھنڈی چلتی ہے نا, کیوں جی شاید جی 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 چلتی ہے اور اللہ چلاتے ہیں. یہ ایک اللہ تو پیغام آتا ہے, لو جی حاجیو کم بن گیا, خوش ہو جاؤ, خوش ہو جو. جس طرح امام الانبیاء نے فرمایا تھا نا, جس طرح آج تیری ماں نے جنم دیا, تو آج تیری ماں نے جس جنم دیا, تو اس طرح اللہ نے سارا میدان صاف کر دیا. سبحان اللہ. اور حدیث ہے امام بخاری نے, باب الحج والہجرۃ والاسلام یہدم ما کان قبلہ. آج کو بندہ اسلام قبول کرتا ہے, پچھلا سارا میدان صاف. ہجرت کرتا ہے, وہ ہوتا ہے الانتقال من بلد الشرک الی بلد اسلام, دار کفر کو چھوڑ کر دار اسلام آنا, ہجرت. ٹھیک. اور اسی طرح میں ختم کر رہا ہوں, اور اسی طرح حج ہے. جس نے حج کیا پچھلا سارا میدان صاحب. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ حجاج کرام, میری مائیں بہنیں بیٹیاں, جوان سال نورانی چہرے جو جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہی سلوک فرمایا جائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ جی. میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہاں وقفہ لے رہا ہوں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.